معززین حاضرین مجلس، انجمن طلباء اسلام کے ذمہ داران، کارکنان اور میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے اس اچھی محفل کے اندر مجھے بلایا، اور الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب بھی کوئی دین کے حوالے سے بات ہو، کوئی غیرت کا معاملہ ہو، اس کے اندر الحمدللہ صف اول کے اندر ہمیں ایک کردار ادا کرنا ہو، اور وہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ آج کا موضوع اہمیت کا حامل ہے، یقیناً اس کا جو پس منظر نامہ ہے وہ آپ کے سامنے آنا چاہیے کہ کچھ ایسے تھا کہ مبارک ثانی کیس جو ہے وہ ایک نمودار ہوا، اور اچانک یہ ظاہر ہے کہ اچانک چیزیں نہیں ہوتی، مغرب کا بڑا اثر رسوخ ہوتا ہے، بڑا دباؤ ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قادیانیوں کے اوپر خاص مہربانیاں شروع ہو گئی، اور کچھ عرصہ قبل ان کو باقاعدہ پاکستان سے باہر جانے کے مواقع فراہم کیے گئے۔ پاکستان کے اندر ایک بہت سازش کا ایک سلسلہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے، اور مولانا الیاس چنیوٹی نے اس چیز کو اجاگر کیا۔ لوگوں کے اندر یہ شعور آیا کہ نہیں، قادیانی جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ کافر ہیں۔ پھر ایک تحریک چلی، تحریک کے نتیجے کے اندر آئینی طور کے اوپر ان کو کافر قرار دے دیا گیا۔ مغرب جو ہے وہ جمہوریت کو بہت جو ہے وہ وقت دیتا ہے، اور مغرب کی جمہوریت جو ہے وہ تب خاموش ہو جاتی ہے جب جمہوری انداز میں اس کو کوئی جواب دے دے۔ پاکستان میں 73 کے آئین کے مطابق ان کو کافر قرار دے دیا گیا۔ اب قادیانی بضد تھے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سارے جو ہے وہ شاید تو اتفاق مرتد ہیں، لیکن اصل میں ہم سب کو یہ بات بہت بخوبی علم ہے۔ ربوہ جو ان کا ہیڈ کوارٹر تھا، وہاں سے سازشوں کے نئے فتنے جو ہے وہ جنم لیتے تھے۔ اس کے بعد جو ان کے جتنے ملون تھے وہ تو سارے بھاگ گئے پاکستان سے، اور مختلف جگہ میں، ڈینمارک میں اور اسی طرح سے یورپ کے ممالک میں، امریکہ کے اندر، برطانیہ میں انہوں نے جا کے اپنے معاملات سیدھے کرنے شروع کر دیے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ کمیونٹی کوئی بھی ہو، اگر وہ چھوٹی ہو تو وہ آپس میں بڑی مضبوط ہوتی ہے، اور پھر وہ مربی بنانے لگے، اور پھر نہ جانے انہوں نے اپنا ٹیلی ویژن ایک اسٹیشن بنا لیا، اور بے تحاشا فنڈنگ آنا شروع ہو گئی، اور اسی طریقے سے مغرب کا، امریکہ کا آشیرواد ان کے اوپر شروع ہو گیا۔ ظاہر ہے اس کے اثرات جو ہے وہ پاکستان میں بھی نمودار ہونے لگے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے جب لوگوں کو بھگایا گیا تو باقاعدہ اس سے پہلے کچھ ایسے وفود آئے پاکستان میں جو بہت ہی ایوان، جو طاقت کے ایوان تھے، ان کے پاس گئے، ان سے معاملات کیے، اور نتیجہ جو بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر ہم ماضی کے اندر نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جناب ہم پاکستانی ہیں، دوسری طرف وہ اقلیتوں کے حقوق لینا چاہتے ہیں۔ اقلیتوں کے حقوق لینے کے لیے سب سے زیادہ ضروری اس بات کے اوپر ہے، بیٹا یہ آپ بات کر رہے ہیں، میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں، میں اور تو کسی سے نہیں۔ اگر آپ اتنے اس معاملے پہ غافل ہیں تو پھر تو بہت بری بات ہے۔ میں تو انجمن طلباء اسلام سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں کہ ہمیں بہت زور سے سمجھنا اس کو چاہیے، بہت سوچ سمجھ کے اس کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے۔ اب ایک طرف وہ اپنے آپ کو آئین پاکستان کے تحت جو ہے وہ کافر ماننے سے انکار کرتے ہیں، دوسری طرف پاکستان کے اندر آئین پاکستان کے تحت اقلیتوں کے حقوق لینا چاہتے ہیں۔ بھئی حقوق آپ کو تب ملیں گے جب آئین پاکستان کو مانیں گے، یعنی کہ اپنے آپ کو کافر تسلیم کریں گے۔ اس کے بعد آپ کے اوپر جو ہے تمام جو ایک میرے خیال میں کرسچن کے لیے، کسی اور کے لیے، ہندو کے لیے، سکھ کے لیے جو آئین کے اندر سہولیات ہیں وہ ان کو بھی ملیں گی۔ اب فتنہ گیری کرتے ہیں، سازش کرتے ہیں۔ پاکستان کے میڈیا کو آپ دیکھ لیں، اگر آپ نے پتہ کرنا ہو کہ آج حزب اللہ کون ہے اور حزب شیطان کون ہے تو میڈیا دیکھنا شروع کر دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کن کن صحافیوں کے پیٹ میں مروڑے اٹھ رہے ہیں، کن کن جو تجزیہ کاروں کو جو ہے وہ تکلیف جو ہے وہ اٹھ رہی ہے، اور یہ بات بڑی واضح نظر آ جائے گی۔ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پیسے کے لیے لوگ اپنا ایمان تو بیچتے ہی تھے، اب تو دین بھی بیچنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اس لیے مبارک ثانی کیس جو ہے وہ فیصلہ جو ہے مغرب سے آیا تھا، اس کے اوپر
میں کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے چیف گیسٹ کے طور پر چناب نگر، جس کا پرانا نام ربوہ تھا، وہاں جاتا ہوں اور عالمی مجلس ختم نبوت کے اندر بیان ہوتا ہے الحمدللہ۔ اب وہ ایک بہت ہی پاک محفل ہوتی ہے، اس کے اندر باقاعدہ ایک منصوبہ سازی کی جاتی ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی کے اندر جب یہ مبارک ثانی کے کیس کا 6 جنوری کا فیصلہ آیا اور اس کے بعد 24 جولائی کا فیصلہ آیا، اس سے تمام حلقہ فکر کے اندر جو ہے وہ ایک ہیجان کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ہمیں لگا کہ یہ معاملہ اگر ہم نے اس کے اوپر مضبوطی سے کوئی رد عمل نہ دیا تو پھر تو پاکستان کے اندر جو ہے یہ اسلامی جمہوریہ کا لفظ کھرچ کے رکھ دیں گے اور اس کو جو ہے وہ قادیانیت کی ریاست کے اندر تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے کے اندر مختلف علماء کرام کو اکٹھا کیا گیا، اس کی ذمہ داری مجھے دی گئی اور الحمدللہ ہم نے 13 اگست کو الحمدللہ ایک آل پارٹی کانفرنس کا انعقاد کیا رمادہ ہوٹل اسلام آباد کے اندر۔ میں بھی وہاں موجود تھا اور میں نے یہ کہا کہ یہ مجھے بڑا حیران کن بات ہے کہ ایک ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں اور ختم نبوت کے اوپر پہرا بھی ہمیں دینا پڑتا ہے عوام پاکستان کو۔ یہ تو کام حکومت پاکستان کا ہے اور پاکستان کی قوم جو ہے وہ ختم نبوت پہ پہرا دے رہی ہے۔ یہ کون سے مسلمان ہیں، یہ کون سا جو ہے وہ طریقہ چلانا چاہتے ہیں؟ بہرحال لبے لباب یہ ہوا کہ ہم نے اس کے اوپر 19 اگست کو ایک لوکل سطح کا جو ہے وہ کہا کہ ہماری عوام باہر نکلے گی، احتجاج ریکارڈ کرائے گی۔ اللہ کا شکر ہے رد عمل مضبوط تھا۔ قیادت جو تھی وہ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ 7 ستمبر کو انشاءاللہ مینار پاکستان کے اوپر ایک جلسہ عام ہوگا اور اس کے اندر جو ہے ہم ساری قیادت جو ہے وہ وہاں بیٹھے گی۔ مولانا فضل الرحمان، کیونکہ میں ان کو انکل بھی کہتا ہوں، وہ میرے ساتھ ان کا ایک پرانا تعلق ہے، میرے والد جنرل حمید گل کے ساتھ ان کا ایک بہت اچھا شناسائی تھی، تو اسی سلسلے کی نسبت مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا، انہوں نے 13 اگست کو یہ آل پارٹی کانفرنس جو ہے اس کا کام کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ الحمدللہ سپریم کورٹ کو ہم نے نہ صرف اپنے خطوط لکھے، اپنے جو تحفظات تھے اس سے آگاہ کیا، بلکہ سپریم کورٹ کے اندر بھرپور جو ایک ہم نے عمل کیا اس سے نظر آیا۔ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر رجوع کیا آرٹیکل 188 کے تحت، جو کہ آئینی طور پر وہ از خود نوٹس خود اپنے فیصلے کے اوپر لے سکتے ہیں۔ الحمدللہ مبارک ہو کہ یہ مبارک ثانی کیس کے اندر جو ہے وہ قادیانیت کو منہ کی کھانی پڑی، لیکن آپ جاگے رہیں، ہوشیار رہیں، یہ سازش امپورٹڈ ہے۔ یہ سازش امپورٹڈ جب ہوتی ہے تو یہ بار بار آتی ہے۔ اس کو روکنے کے لیے جامعہ حکمت عملی اور منصوبہ سازی کی ضرورت ہے، جس کے لیے میرے خیال میں آپ سب اور ہم سب مل کے ایک مضبوط پلیٹ فارم بنائیں اور ایک بات کے اوپر ہم اکٹھے ہو جائیں، اور وہ ہے عقیدہ ختم نبوت، جو کہ میرا عشق بھی ہے اور میرا عقیدہ بھی ہے۔ ظاہر ہے آپ کا بھی عشق ہے اور عقیدہ ہے، کیوں ہے کہ نہیں ہے؟ جس کا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے جس کا عقیدہ اور عشق ہے۔ ماشاءاللہ ہم سب کا عشق ہے، کیونکہ جن لوگوں نے تو پتہ نہیں کسی اور سے مغرب سے جو ہے وہ بخشش کروانی ہے وہ وہاں کروائیں گے، میں نے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے بخشش کروانی ہے، اس لیے میں تو ختم عقیدہ جو ہے نبوت کا میں اس کے اوپر کامل یقین رکھتا ہوں، اتنا کہ مجھے اپنے سے زیادہ اس پہ یقین ہے۔ بہرحال یہ تو مبارک ثانی کیس ہے جس کے لیے آپ کو میں نے گوش گزار کر دیا کہ اس کے اوپر ہمیں اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے پڑیں گے، دماغ روشن رکھنے پڑیں گے اور مضبوط، مستحکم اور متحرک ہو کے ہمیں اس کے خلاف مزاحمتی قدم اٹھانا پڑے گا۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا، غافل ہو گئے اور ہم نے سوچا، تو ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کا جو تفصیلی فیصلہ ہے اس کے اندر پھر کوئی لکونہ آ جائے۔ اس لیے یہ محفل اور اس طرح کی کئی محفلوں کا انعقاد وقت کا تقاضا ہے۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو یہاں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس محفل میں بلایا ہے۔ آپ آئے نہیں ہیں، ان محفلوں میں لوگ آتے ہیں اور اللہ کی مرضی سے آتے ہیں۔ دوسرا بات ہو گئی قدس کی۔ قدس کا مسئلہ جو ہے وہ تو اب بڑا واضح نظر آ گیا۔ دیکھیں یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ 1949 کے اندر باقاعدہ امریکہ نے USSR کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک تنظیم بنائی جس کا نام نیٹو ہے۔ نیٹو کے شروع میں 12 ممالک تھے اتحادی، اس کے بعد وہ 30 یورپین اور 2 نارتھ امریکن ممالک کے ساتھ مل کر ایک اتحاد 32 ممالک کا سامنے آیا۔ یہ نیٹو جو ہے یہ بدماشوں کا ایک گنڈا بن گیا، یہ ایک ٹولہ بن گیا، یہ بدماشوں کی ہماج گاہ بن گئی، جس نے 2001 میں افغانستان پہ، 2004 میں جو ہے عراق پر اور 2011 میں
जो है वो लिबिया के ऊपर हमला करके उनकी ईंट से ईंट बजा डाली, लेकिन इनको लाइसेंस टू किल दे दिया गया, इनका जो मर्जी ये करते फिरे। और यही लाइसेंस टू किल आज हम अल-कुद्स के अंदर, गजा के अंदर जो है वो देख रहे हैं। इंसानियत के तमाम जो असूल हैं, तमाम दुनियावी कानून जो हैं, उनको ये इन्होंने जो है रौंद के रख दिया है। वक्त का तकाजा है कि इत्तेहाद उम्मत जो है वो सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन अफसोस से यह कहना पड़ता है कि जो मुल्क उनके ऊपर दहशतगर्द होने का इल्जाम लेके गया, जो मुल्क जिसने कहा कि ये इंसानियत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो जिन्होंने कहा कि ये लोग जो हैं इंसानियत सोच मजालिम जो है वो ढा रहे हैं, उसका नाम साउथ अफ्रीका है। वो एक मुसलमान रियासत नहीं है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे 57 ममालिक जो हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, ये वो मुल्क हो गया। इसराइल की कभी हिम्मत नहीं थी पाकिस्तान पे एक दफा उसने हमला करने की ठानी, और ये बात है 1986 के अंदर। मेरे वालिद उस टाइम पे ISI के सरबराह थे, 87 की सॉरी बात। उसके ऊपर जो है वो ज़िया-उल-हक साहब से जाके उन्होंने कहा कि जो जहाज हैं इसराइली वो आए हुए हैं श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर, उन्होंने इंडिया के झंडे पीछे दोनों पे लगाए हुए हैं और वो आपके कहूटा को निशाना बनाना चाहते हैं। तो खबर कंफर्म थी। ज़िया-उल-हक साहब ने कहा तुम जाके जो पैगाम करना है, जो भी इसका सदेबाब करना है वो करो। मेरे वालिद साहब जो है उन्होंने फ्रांस के जरिए, तब तक पाकिस्तान का बराह रास्त इसराइल के साथ, उसकी नाजायज रियासत के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था, फ्रांस के जरिए पैगाम दिया कि पाकिस्तान 40 साल पहले मारद वजूद में आया, हमें नहीं मालूम कि पाकिस्तान कल रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन मरने से पहले पाकिस्तान दुनिया की वाहिद हिंदू और वाहिद जो यहूदी रियासत है उसको नक्शे से खुरच के रख देगा। हमारे पास वो सलाहियत मौजूद अल जहाद। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह वो नजर आया। देखिए, सलाहुद्दीन अयूबी के बाद जज्बा जहाद और शौक शहादत जो था वो कहीं कमजोर पड़ गया। अफगानिस्तान के अंदर रूस के 16 टुकड़े हो गए, 6 इस्लामी रियासतें मारद वजूद में आई। ये वो तमाम बातें हैं जिसमें हम बिलाशुबा फख्र कर सकते हैं, लेकिन आज हमें इसके ऊपर जो है वो बगले झांकने के ऊपर मजबूर किया जा रहा है, हमें इस पर शर्मिंदा किया जा रहा है, हमें जज्बे जहाद से जो है वो आरी किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है। उसके ऊपर हमें जो है वो बाइस इज्जत और इफ्तिखार के बजाय हमें बाइस शर्मिंदगी बना के पेश किया जा रहा है। इन मामलात को समझने के लिए जरूरी है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह के सफर को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम मुबारका दें। पाकिस्तान एक अधूरा इनकलाब है, इसको जब तक हम मुकम्मल नहीं करेंगे हम जो है वो इसी तरीके अंधेरे की घटाटोप खाइयों के अंदर गिरते चले जाएंगे। इसलिए नाज़रीन कराम, मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि कुछ के मसले के ऊपर आप सब बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन असल में मसला ये है कि ये मामला यहाँ ठहरेगा नहीं। जो अगर ये समझ रहे हैं कि ये गजा के ऊपर कब्जा करके उसके बाद इसराइल के जो घिनौने ख्वाब हैं वो उनकी ताबीर हो जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है कि नील से लेके काशगर तक जो है वो हमारी हुकूमत होगी। ये उन्होंने बोला है जिसके अंदर बलोचिस्तान भी शामिल है। तभी आए दिन बलोचिस्तान के अंदर जो है वो नित नए फितने जो है वो उबलते हैं, वो इसी वजह से। इसलिए पाकिस्तान इसराइल की जिद है, इन दोनों रियासतों में से एक को जिंदा रहना है, और जिसने जिंदा रहना है उसका नाम क्या है? पाकिस्तान, जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर मारद वजूद के अंदर आया, जिसकी एक नजरियाती बुनियाद के ऊपर आया। आज देखें, 2 कौमी नजरिए के अंदर हमें अल्लाह ने पता दी। 2 कौमी नजरिया जो था वो बहरे खलीज के, वो बहरे बंगाल के अंदर नहीं डूबा था, खलीज बंगाल के अंदर, बल्कि वो मुक्ति बानी थी जो डूब गई। इसलिए आज के दिन हमें यह फैसला करना है कि कायद की तस्वीर को वहां नजर आतिश नहीं किया गया, वहां किसको किया गया? जो बानी था बांग्लादेश का, जिसके चेहरे के ऊपर मुजस्मों पे पेशाब किया गया, जिसके मुजस्मों को जमीन बोस किया गया, जिसके घर की और उसकी तमाम बाकियात को वहां लोगों ने खुरच के रख दिया, उस सोच को, उस नजरिए को, उस फिक्र को उधेड़ के रख दिया। यानी कि कायद की कौमें 2 ममालिक में रहती हैं, एक का नाम पाकिस्तान और एक का नाम बांग्लादेश है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान का वो नजरिया है, और इसी तरह से पाकिस्तान का नजरिया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़बान में कि इसराइल एक हरामी रियासत है जो मगरब ने हमारे मुसलमानों के दिल में बनाई है,
پاکستان کا بچہ بچہ اس سے ٹکرا جائے گا، حد تک کہ پاش پاش نہ کر دے۔ یہ خط موجود ہے، یہ میری زبانی یا سنی سنائی باتیں نہیں، بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خط لکھا ہوا ہے، جس کے اندر جب اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا کہ آپ پاکستان بن گئے ہیں، آپ ہمیں تسلیم کریں، یہ اس کا جواب دیا قائد اعظم نے۔ اس لیے پاکستان ضد ہے، ان کے جو ہے وہ کنیسٹ جو ان کی اسمبلی ہے اس کے اوپر ان کا کلمہ لکھا ہوا ہے، ان کا نظریہ لکھا ہوا ہے، بتایا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے پورا۔ اور دوسری طرف پاکستان کی جو ریاست ہے الحمدللہ، اس کے بھی ماتھے کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انقلاب جب تک کہ کلمے کے دوسرے حصے میں داخل نہیں ہوگا، انجمن طلبہ اسلام اور جوانان پاکستان اور تمام پاکستان کے لوگوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ جو ہے جد و جہد کرتے رہیں، وہ جہاد کریں، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے مال سے اور اپنی جان سے۔ انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادھورا انقلاب جو ہے اب پایا تکمیل ہونے کو آیا۔